تو ان پوائنٹس پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ فوقیت دی جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ سرکار کا ذکر کثرت سے کیا جائے، سنا جائے، خوش الہان نعت خانوں کی کیسٹس وغیرہ اگر انسان سنے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو پڑھے جس میں آپ کی زندگی کے واقعات لکھے ہیں، کس طرح سرکار نے سخاوت فرمائی، عفو و درگزر فرمایا، کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، غلاموں کے ساتھ شفقت فرمائی اور بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک پیش کیا، حتیٰ کہ دشمنوں کی اس طرف سے تکلیفیں برداشت کر لی لیکن آپ کی زبان پہ کوئی نازیبہ کلمہ جاری نہ ہوا تو خود بخود دل میں محبت بیدار ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان یہ بات سوچنے پر، اس کا اقرار کرنے پر اور پھر اس کا عملی ثبوت دینے پر راضی ہو جاتا ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ محبت کے قابل و لائق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم لوگ بعض اوقات بس ایک پہلو دیکھ کے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس کا انکار نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اعمال و افعال اختیار کریں گے جس سے ہمیں یہ قرب حاصل ہو سکتا ہو، یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عشق میں اضافے کے لیے عملی کوشش کرنا، اس سے ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے گھروں میں اللہ کی محبت کا درس نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے عشق کی بات نہیں کی جاتی، ہمارے بعض اوقات ائمہ حضرات ممبروں پر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ بازار میں جا کے کتابیں دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سینکڑوں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اور ملنی بھی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں کتنی کتابیں ہوں گی؟ بہت ہی کم۔ حالانکہ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، جو قرآن میں ان کے ذکر مطلب ان کا ذکر موجود ہے، ان کے واقعات وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، سب کے سب اپنے رب سے محبت کرتے تھے اور اس کا عملی ثبوت دیتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اللہ کی محبت میں گم تھے، اللہ کے عشق میں گم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں فنا فی رسول کا درس دیا اور پھر ان کو فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ اسی طرح جو ہمارے اولیاء اعظام گزرے ہیں، سب کی سوانح حیات اٹھا کے پڑھ لیجئے، اور میں کہتا ہوں ضرور آپ ایک دفعہ پڑھیں، ان کے اقوال دیکھیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کی محبت کی بات کریں گے، اللہ کے عشق کی بات کریں گے۔ تو پھر یہ ہم نے اس چیز سے، اس نعمت سے حصہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے باتیں کرتے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو؟ اللہ کا عشق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمان کی کاملیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلا پورا پروگرام، بلکہ اس سے بھی پچھلا پروگرام، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں جب ذات علیحدہ علیحدہ ہے تو ان کی محبتیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، لیکن اس سے قطع نظر جب اللہ کی ذات علیحدہ، نبی کریم کے ذات علیحدہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو ایک ہی ذات ہیں، جو ایسا کہے گا وہ کافر و مشرک و مرتد ہو جائے گا۔ ذات علیحدہ علیحدہ ہے تو پھر ان سے جو چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی اللہ کی محبت اور عشق ایک الگ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے اولیاء اعظام نے 3 درجے بنائے ہیں کہ پہلا درجہ ہے فنا فی المرشد کا، کہ جب آپ کسی پیر کا دامن تھامتے ہیں، کسی شیخ کا دامن تھامتے ہیں تو فنا ہو جائیے، فنا فی المرشد۔ پھر مرشد آپ کو رہنمائی دے گا، تربیت کرے گا اور وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز کرے گا، اور جب انسان فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو جائے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس طرح جاری ہوگا کہ انسان اپنے شیخ کی تربیت کے ساتھ اور فیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوگا۔ اگر صرف بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک آ کر رک جاتی، فنا فی الرسول کا مقام ہی آخری مقام ہوتا، تو پھر فنا فی اللہ کا مقام کوئی بھی بیان نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور مقام کی ضرورت ہے، ایک اور محبت ایسی ہے،
ایک اور وارفتگی کا اسٹیج اور آ رہا ہے جو سب کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی ایک میجر مسٹیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے عشق کا درس نہیں ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ ٹاپک بنا کے، موضوع بنا کے ضمن کلام ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک جیسے پری پلاننگ کام ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جائے، اللہ کا عشق ڈالا جائے، اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس انداز سے ہو کہ انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، چل رہا ہو، پھر رہا ہو، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہو۔ یہ جب